السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ایک کھٹکے سے میری آنکھ کھلی، لیکن آنکھوں کے سامنے ایک دھندلاہٹ سی تھی جس میں مجھے اپنے سامنے زین بیٹھا ہوا دکھائی دیا، لیکن اپنے بھاری ہوتے سر کے ساتھ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے میں ایک خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن اتنا حسین خواب کہ جس میں میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس خواب سے جاگوں۔ میں کروٹ موڑے اور حرکت کیے بغیر بس ٹکٹکی باندھے زین کو دیکھی جا رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنے گیلے بالوں میں جو ہی اپنی انگلیاں پھیری اور پھر اپنے کھلے گریبان کے بٹن پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ میں ہڑبڑا کر جیسے اپنے حواسوں میں آ گئی۔ کمرے میں ہلکا ہلکا ملگجا سا اندھیرا ہو رہا تھا۔ میں ایک دم سے حواس باختہ ہو کر کمرے میں دائیں بائیں آنکھیں پٹ پٹا کر دیکھنے لگی تو مجھے کمرے میں اپنے اور زین کے علاوہ اور کوئی دکھائی نہ دیا تو میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں اس وقت ایک نامحرم کے کمرے میں اس کے بستر پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی اور میرے گلے میں دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ میرے لیے یہ احساس ہی جان لیوا تھا کہ میں ایک نوجوان لڑکے کے کمرے میں تنہا موجود ہوں، وہ بھی رات کے اس پہر کہ جب سب گھر والے سوئے ہوئے تھے۔ یہ سوچ آتے ہی میں پسینے میں شرابور ہو گئی اور فوراً بیڈ سے اتری کہ زین کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں ڈھنگ سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو پاتی، وہ عین میرے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھ پر اپنی نظریں گاڑ کر اتنی عجیب نظروں سے دیکھنے لگا کہ میں نروس ہو گئی۔ میں یہاں کیسے آ گئی؟ میں نے اٹک کر کہا اور ساتھ ہی دائیں بائیں اپنے دوپٹے کی تلاش میں نگاہیں گھمائیں تو اچانک زین نے اپنا ہاتھ کمر کے پیچھے سے نکال کر میرے سامنے کیا تو اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے چپٹ کر دوپٹہ اس کے ہاتھ سے لیا اور اپنے سینے پر پھیلا لیا۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ تم اس کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ باقی سب کدھر ہیں؟ میرے سوال پر اس کی چپ گھورتی نگاہیں مجھے اب شدید پزل کر رہی تھیں تو میری زبان پر بھی لڑکھڑاہٹ طاری ہو گئی۔ پھر وہ انتہائی بھاری لہجے میں بولا، باقی سب کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن اپنا پتا ہے، کہو تو اس کے حوالے سے بتا دو۔ اس کے انتہائی شیرنی لہجے میں گڑبڑا سی گئی اور پھر غصے میں آ کر بولی، باقی گھر والے کہاں ہیں؟ سب سو رہے ہیں۔ وہ مجھ پر سے نظریں ہٹائے بغیر بولا تو اس کے جواب پر میں پریشان ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں سونے کے لیے لیٹی تھی تو کمرے میں میری ہم عمر کزنز میرے ساتھ ہی تھیں اور ہم سب ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ وہ مجھے اس کمرے میں کہیں پر بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، جبکہ وہ رات کو سوتے میں اٹھ کر تو کہیں نہیں جا سکتی تھی، اور اگر وہ اٹھ بھی جاتی تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دماغ ابھی بھی نیند میں ڈوبا ہوا ہے، کیونکہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ آخر ہوا کیا ہے۔ تو میں نے پلٹ کر پھر سے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، رات کو ہم سب کزنز ایک ساتھ کمرے میں لیٹی تھی تو آخر وہ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر کہاں چلی گئی؟ تو وہ کندھے اچکاتا ہوا مجھ سے بولا، یہ تو تم ان سے جا کر پوچھو۔ تو میں تڑپ کر بولی، میں تو ان سے پوچھ ہی لوں گی، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس وقت اس کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ میری بات پر بھویں سکیڑتا ہوا ذرا تیز لہجے میں بولا، اگر یہی سوال میں تم سے کروں تو؟ میں اس کی بات پر حیران اور پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ تو وہ عجیب انداز میں مجھے گھورتے ہوئے بولا، میڈم شاید آپ کو علم نہیں، یہ میرا کمرہ ہے اور میں نہیں بلکہ آپ محترمہ میرے کمرے میں تشریف لائی ہیں۔ اس کی بات سن کر میری سانسیں تیز ہو گئیں اور ہاتھ پیر پھول گئے۔ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں میری ہتھیلیوں کو نم کرنے لگی، کیونکہ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، یہ کمرہ اسی کا تھا، اور میں اپنی نیند میں چلنے کی عادت کی وجہ سے رات کو اپنی کزنز کے درمیان میں سے اٹھ کر نہ جانے کب اس کے کمرے میں آ گئی اور یہاں آ کر سو گئی۔ مارے ندامت کے میری نگاہیں زمین میں گڑی جا رہی تھیں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ خیر میں نے معذرت کی اور خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔
لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کمرے سے نکلی تھی، کیونکہ کوریڈور میں ایک ہی طرح کے تقریباً 10 کمرے تھے اور سبھی ایک ہی قطار میں ایک جیسے دکھائی دے رہے تھے۔ اب یہ تو انتہائی نامناسب سی بات تھی کہ میں ایک ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکتی، اور اگر مجھے یہ حرکت کرتے ہوئے کوئی دیکھ لیتا تو یہ حرکت میرے لیے کس قدر باعث شرمندگی بن جاتی۔ میں اپنی صفائی میں کس کس کو وضاحتیں دیتی، خدا جانے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ مجھے اب شدید فکر مندی ہو رہی تھی کہ اچانک اپنے پیچھے مجھے کسی کی آہٹ سنائی دی، تو میں ایک دم تیزی سے پیچھے پلٹی تو دیکھا زین میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھنے والے کلون کی خوشبو انتہائی سحر انگیز تھی۔ اس کی مقناطیسی آنکھیں ایک بار پھر میرا طواف کر رہی تھیں اور میں اس کے سامنے ایک بار پھر سے اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہی گھمبیر اور بھاری لہجہ میرے دل کی دھڑکن تیز کرنے لگا، تو میں نے آہستہ سے اپنی الجھن بتائی کہ میں جس کمرے میں سوئی ہوئی تھی، نہ جانے وہ ان کمروں میں سے کون سا کمرہ ہوگا۔ اب ہر کمرے کا دروازہ کھول کر چیک کیسے کروں؟ تو میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، یہ کوئی اتنی مشکل پہیلی نہیں ہے۔ میری بہنوں نے اپنے لیے جو کمرہ سیٹ کروایا ہے وہ سب سے لاسٹ والا ہے، یقیناً تمہیں اسی کمرے سے اٹھ کر آئی ہو۔ تو میں اس کی بات ختم ہوتے ہی فوراً اس طرف اپنے قدم بڑھانے ہی والی تھی کہ اس نے مجھے آواز دے کر پوچھا، نازیہ مجھے تم ایک بات بتاؤ کہ تم میرے کمرے میں کیوں آئی تھی؟ اس کے لہجے میں بے باکی تھی اور انداز انتہائی معنی خیز تھا، تو میں گڑبڑا سی گئی اور پھر انتہائی جھجکتے ہوئے میں نے اسے بتا دی کہ وہ جس انداز کا لڑکا مجھے لگ رہا تھا اس سے مجھے یہی شبہ پیدا ہوا کہ میں اس کی یہ غلط فہمی دور ہی کر دوں، ورنہ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیسے کیسے قیاس لگاتا رہے گا۔ میں فوراً بولی کہ مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے، بہت علاج کروایا لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے کمرے میں تنہا نہیں سوتی بلکہ میرے ساتھ امی سوتی ہیں۔ میں اپنی بات ختم کر کے فوراً وہاں سے چل دی، لیکن مجھے اپنی کمر پر اس کی نگاہیں ٹھیک ٹھاک محسوس ہو رہی تھیں۔ جو ہی میں کوریڈور کے آخری دروازے پر پہنچی، ہینڈل گھمایا اور اندر جھانک کر دیکھا تو میری تمام کزنز اندر کمرے میں موجود تھی اور بے خبر سو رہی تھی۔ پورا اطمینان کر کے میں فوراً کمرے میں داخل ہو گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر ان کے درمیان اپنے لیے جگہ بنا کر میں بھی وہیں لیٹ گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرا جسم اب ہلکے ہلکے کپ کپانے لگا تھا۔ مجھے بار بار یہ ڈراؤنا خیال آ رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ زین کے ہاتھوں میری عزت خراب ہو جاتی تو۔ یہ سوچ آتے ہی مجھے ایک جھرجھری سی آ گئی اور پھر میری آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ شکر ہے اللہ کا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، ورنہ میں امی کو اپنا کیا منہ دکھاتی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ زین اتنا برا نہیں ہے۔ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے ایک سافٹ کارنر پیدا ہونے لگا۔ وہ پہلی نظر میں ہی مجھے اچھا لگنے لگا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر جو اس کا مان میری آنکھوں میں بڑھ گیا، اس کا تو کیا ہی کہنا کہ مجھے اکیلا پا کر بھی اس نے میرے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی۔ یہ اس کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا۔ زین کا خیال آتے ہی میرے ہونٹ مسکرانے لگے۔ میرے خیال کی رو بار بار زین کی طرف بھٹک رہی تھی۔ میں خود کو اسے سوچنے میں جتنا روک رہی تھی وہ اتنا ہی میرے دماغ پر چھانے لگا تھا۔ زین میری خالہ کا بیٹا تھا اور یہ لوگ شہر میں رہتے تھے۔ خالہ کے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ زین سے بڑا بیٹا آرمی میں تھا، جبکہ زین اور دونوں بیٹیاں کالج میں پڑھتی تھیں۔ لیکن خالہ کی بیٹی جو ابھی کالج میں پڑھتی تھی، اس کا جب رشتہ آیا تو انہوں نے بات پکی کرنے سے پہلے امی کو پیغام بھیجا کہ وہ بھی آ جائیں تاکہ ان کی مشاورت سے یہ رشتہ دیا جا سکے۔ امی تو خالہ کا پیغام ملتے ہی پریشان ہو گئی، کیونکہ ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ جس میں خوشی سے نکلا جا سکتا۔ دراصل میرے ابا انتہائی سخت مزاج انسان تھے۔ مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ امی گاؤں میں کسی کے گھر آزادانہ ملنا ملانا کرتی ہوں۔
امی نے بس ایک قیدی جیسی زندگی گزاری تھی۔ انہیں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ملتی تھی اور نہ ہی ابا خوش ہوتے تھے۔ غمی ہو یا خوشی، امی کے لیے اس میں شرکت کرنا ایک مسئلہ سا بن جاتا تھا، اور ابھی بھی امی ہر درجے پریشان تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب خالہ نے انہیں اپنے گھر بلایا تھا، ورنہ خالہ خود ہی ہمارے گھر چھٹیوں میں یا کسی تہوار کے موقع پر امی سے ملنے آ جایا کرتی تھی۔ خالہ جانتی تھی کہ ابا کی طبیعت کیسی ہے، اس لیے وہ کبھی بھی امی سے گلہ شکوہ نہ کرتی۔ ویسے بھی وہ دونوں بہنیں تھیں اور ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ نانا نے اپنے مرنے سے کچھ دن پہلے ہی اوپر تلے اپنی دونوں بیٹیوں کو بیاہ دیا تھا اور زیادہ تحقیق نہیں کی تھی۔ لیکن خالہ تو اپنے گھر میں سکی تھی، لیکن امی کی شادی ہوتے ہی مسائل سامنے آنے لگے۔ ابا کی فیملی ذمہ دار تھی۔ نانا نے یہ سوچ کر یہاں رشتہ دے دیا کہ میری بیٹی راج کرے گی، لیکن شادی ہو جانے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ لڑکے کی تو سرے سے کوئی جاب ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی ذمہ داری کا کام کرتا ہے، بلکہ سارا دن گھر میں ہی رہتا ہے۔ ذمہ داری کے سارے معاملات تو داماد کے والد اور ان کے بھائیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ تو نانا کو اپنے فیصلے پر بہت افسوس ہوا اور یہی غم ان کی زندگی کو ختم کر گیا۔ نانا کے مرنے کے بعد جو تھوڑی بہت امی کو ہمت ملتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ ابا ایک سخت گیر ساز کی طرح امی کے ساتھ رویہ رکھتے تھے۔ ذرا سی بات پر انہیں بے دردی سے مارا پیٹا کرتے تھے۔ ان کے ہر کام میں سے نقص نکالتے، گھر میں اپنی بھابھیوں کا موازنہ امی کے ساتھ کرتے اور انہیں نالائق اور سست کا خطاب دینے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ امی سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، لیکن ابا تو کسی طرح مطمئن نہ ہوتے۔ ذرا سی بات پر طلاق کی دھمکی تو بالکل عام سی بات تھی۔ امی پڑھی لکھی خاتون تھیں اور شادی سے پہلے اسکول میں ٹیچنگ بھی کرتی رہی تھی، لیکن شادی کے بعد ابا نے انہیں صاف منع کر دیا کہ میں تمہیں جاب کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ امی نے اپنی شادی بچانے کے لیے اپنی سرکاری نوکری سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا تو خالہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ خالہ نے امی کو بہت سمجھایا کہ جاب نہ چھوڑیں، یہ جاب آپ کا بہت بڑا سہارا ہے، لیکن امی نے انہیں کہا کہ اگر میں جاب کرتی ہوں تو یہ شخص مجھے طلاق دے دے گا، پھر کیا تم اپنی بہن کے ماتھے پر طلاق کا دھبا دیکھنا پسند کرو گی؟ اور ہمارا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے، میں اس کے در پر جا کر اپنی زندگی گزاروں؟ طلاق کے بعد اکیلی عورت کا سکھ کا سانس لینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ مرد جیسا بھی ہو، عورت اس کے سائے تلے عزت سے زندگی گزار لیتی ہے۔ تو خالہ امی کی بات سن کر بہت مایوس ہوئی۔ انہوں نے امی کو آخری دم تک سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ جس زندگی کو آپ باعزت کہہ کر اپنی لگی لگائی نوکری کو ٹھوکر مار رہی ہیں وہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ جتنی جلدی اس غلط فہمی میں سے نکل آئیں اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے۔ لیکن امی شاید ڈرپوک تھی، اس لیے وہ ابا کے خلاف جا کر اپنی منمانی نہ کر پائیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جاب کرنا ان کا رائٹ تھا، لیکن ابا کی ضد اور ہٹ درمی نے امی کی نوکری ختم کروا کر ہی دم لیا۔ لیکن نوکری ختم ہونے کے چند ماہ بعد ہی امی کو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا یہ فیصلہ انتہائی غلط کر ڈالا ہے، کیونکہ ابا خود تو کماتے نہیں تھے اور ذمہ داری کا سارا معاملہ ان کے بھائیوں کے ہاتھ میں تھا۔ وہ زمینوں سے آنے والی رقم میں سے بہت کم پیسے ابا کے ہاتھ میں رکھتے تھے کہ امی کبھی کبھی یہ سوچتی کہ اگر وہ الگ رہ رہے ہوتے تو اتنی معمولی رقم میں گھر کا چولہا جلانا بہت ہی مشکل ہو جاتا۔ یہ تو شکر ہے کہ وہ ابھی کمبائن رہ رہے ہیں تو اس لیے کھانے پینے کی تنگی نہیں ہوتی، ورنہ تو بہت مشکل ہو جاتی۔ امی فطرتاً بہت صبر کرنے والی خاتون تھی۔ وہ یہ وقت انتہائی محتاط انداز میں گزار رہی تھیں، لیکن جب میں ان کی گود میں آئی اور میری ضروریات نے سر اٹھانا شروع کیا تو امی بے حد بوکھلا گئیں۔ وہ اپنے لیے تو کئی سیزن 2 جوڑوں میں گزار گئیں، لیکن میرے لیے انہیں صبر نہ آتا۔
جب میرے دودھ، کپڑے اور چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے انہیں کبھی اپنے دیور اور کبھی اپنے جیٹھ کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے، تو اس دن انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے نوکری چھوڑ کر بہت غلط کر دیا ہے۔ ابا کو میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، انہیں تو بیٹا چاہیے تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے مجھے کبھی بھی اپنی گود میں نہ تو اٹھایا نہ ہی پیار دیا، بلکہ ہمیشہ ایک نفرت مجھے اپنے باپ سے وراثت میں ملی۔ میں اگر کبھی بیمار ہو جاتی تو امی ابا سے پیسے مانگتے ہوئے بھی گھبراتی رہتی کہ دوائی دارو کے لیے بھی پیسے کا مطالبہ کرنا انتہائی جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ گھر میں ابا کی حیثیت کسی ملازم سے کم نہیں تھی۔ اب تو بھائیوں کے ساتھ ساتھ ان کی بھابیاں بھی ان پر حکم چلاتی تھیں، لیکن ابا کو برا ہی نہیں لگتا تھا۔ بچوں کا کوئی کام ہوتا یا گھر کا سودا سلف لانا ہوتا، وہ سب ابا کے ذمہ تھا۔ یہاں تک کہ بچوں کو اسکول سے لانے لے جانے کا کام بھی ابا کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ابا کی وجہ سے امی کو سسرال میں کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ ظاہر ہے جب گھر میں خاوند اپنی حیثیت اور مقام بنانے میں ناکام رہ جاتا ہے، پھر اس کے بیوی بچوں کا بھی کوئی والی وارث نہیں بنتا اور نہ ہی کوئی انہیں عزت دیتا ہے۔ امی کبھی کبھی ان رویوں پر بے تحاشا رو پڑتی۔ میں جوں بڑی ہوتی جا رہی تھی تو امی کو میرے اسکول اور اسکول کے اخراجات کے حوالے سے سوچ سوچ کر ہی پسینے آنے لگے تھے۔ انہوں نے میری وجہ سے کئی بار ابا پر بھی زور ڈالا کہ وہ کوئی کام کاج کریں۔ یہ گھر کے کام کاج تو کوئی ملازم بھی کر سکتا ہے، آپ کوئی ان کے ملازم تو نہیں ہیں کہ دوڑ دوڑ کر ان کی خدمتیں کرتے ہیں اور بدلے میں یہ آپ کو کیا دیتے ہیں۔ ابا امی کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے۔ امی نے محبت سے، ناراضگی سے کئی بار ابا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ابا نے تو تہیہ کر رکھا تھا کہ انہیں امی کی کوئی بات نہیں سمجھنی۔ میرے چچا اور تایا کے تمام بچے شہر کے بہترین اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، اور جب میری باری آئی تو ابا نے پہلے تو امی سے صاف صاف کہہ دیا کہ اسے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے کون سا نوکری کروانی ہے، بس سپارہ پڑھاؤ اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو امی ابا کی یہ باتیں سن کر انہیں سمجھاتی کہ جب تعلیم کا حق میرے اللہ نے دیا ہے تو پھر ہم کیوں اس کا یہ حق ماریں۔ تو ابا امی سے الجھ پڑتے کہ تم کیا چاہتی ہو کہ تمہاری اس شہزادی بیٹی کو میں شہر کے مہنگے اسکول میں داخلہ دلواؤں؟ تو کان کھول کر سن لو کہ یہ تمہاری بھول ہے، نہ تو میرے پاس اتنے وسائل ہیں اور نہ ہی میرے کارخانے چلتے ہیں کہ میں پانی کی طرح پیسہ تمہاری بیٹی پر بہاؤں۔ ابا کی باتیں سن کر امی کا کلیجہ کٹ سا جاتا۔ وہ ہمیشہ مجھے امی کی بیٹی کہہ کر پکارتے تھے، کبھی بھی انہوں نے مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھا تھا۔ امی نے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے سسر اور جیٹھ کے سامنے میری وجہ سے بات کی، تو اس بات کا نتیجہ بس اتنا سا نکلا کہ مجھے گاؤں کے سرکاری اسکول میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ اس دن امی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، کیونکہ وہ دل سے چاہتی تھیں کہ میں بھی باقی بچوں کی طرح شہر کے اچھے اور بہترین اسکولوں میں تعلیم حاصل کروں۔ میرے تمام کزنز انگریزی اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، جبکہ میں بھی اسی گھر کی بیٹی تھی، لیکن میرے لیے سرکاری اسکول کا انتخاب کیا گیا۔ امی نے پہلی بار ابا کے سامنے میری خاطر احتجاج کیا تو ابا نے امی کو پہلی طلاق دے دی۔ اس کے بعد امی نے اپنا منہ ہمیشہ کے لیے سی لیا اور اپنی عزت کی خاطر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموشی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ وہ نہ تو اب گھر میں کسی سے الجھتی تھی، نہ ہی میرے کسی بھی مسئلے سے ابا کو آگاہ کرتی اور نہ ہی شکوہ شکایت کرتی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اگر زندگی عافیت سے گزارنی ہے تو پھر اپنا منہ بند رکھنا ہوگا۔ امی کی دیکھا دیکھی میں بھی انہی رنگوں میں ڈھلتی چلی جا رہی تھی، لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر مجھے گھٹ گھٹ کر جینا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ کسی پرندے کی طرح آزادی سے اڑوں۔ مجھے اپنی سہیلیوں سے ملنا، ان کے گھر جانا اچھا لگتا تھا۔
اور میں اس سلسلے میں کئی بار امی سے ضد بھی کر جاتی، لیکن امی کبھی ڈانٹ کر اور کبھی غصے سے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی، تو میں تھوڑی سی ضد کے بعد ان کی بات مان جاتی، کیونکہ میں اپنی زندگی میں امی کو اتنی مار کھاتے ہوئے دیکھ چکی تھی کہ میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے امی پریشان ہوں۔ امی نے اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گھر کے اندر ہی سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا تھا، اور اس سے جو بھی پیسے آتے وہ سب کا سب میرے اوپر خرچ کر دیتی، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتی۔ میں کم عمری سے ہی یہ بات جان گئی تھی کہ امی یہ ساری محنت میرے لیے کر رہی ہیں، ورنہ انہیں تو کھانے کے لیے روٹی مل رہی تھی، لیکن وہ میرے لیے تگودو کر رہی تھی۔ میں ان کی طرح زندگی نہ گزاروں اور چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے نہ تڑپوں۔ وہ میری ہر خواہش میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتے۔ اس لیے جب خالہ نے اپنی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں امی کو پیغام بھیجا تو میں بے حد خوش ہو گئی، اور میں نے امی سے کہا کہ ہم ضرور وہاں جائیں گے۔ لیکن امی تذبذب کا شکار ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابا انہیں کبھی بھی خالہ کے گھر جانے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ابا کو خالہ کبھی بھی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ خالہ یہاں پر جب بھی آئیں تو امی کی سائڈ لینے کی وجہ سے ابا کے ساتھ ان کی ٹھیک ٹھاک نوک جھوک ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے ابا خالہ کو شدید ناپسند کرتے تھے، اور اگر کبھی خالہ سالوں بعد گاؤں ہمارے گھر آ بھی جاتی تو ابا کا منہ بن جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خالہ چند گھنٹے امی کے پاس گزارنے کے بعد نانا کے آبائی گھر میں چلی جاتی، جو اب خالی پڑا تھا، لیکن اس کی چابیاں امی کے پاس تھیں، اور جب خالہ اپنے بچوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے گاؤں آتی تو امی سے چابی لے کر وہ دوبارہ سے نانا کے گھر کو آباد کر لیتی۔ یوں خالہ کے آنے کے بعد میری موج بن جاتی، اور میں دن میں کئی بار چھپ چھپ کر نانا کے گھر جاتی، جہاں میرے تمام کزنز میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی۔ اس دوران امی کی بھی کوشش ہوتی کہ وہ کسی نہ کسی طرح ابا کے گھر سے جاتے ہی فوراً خالہ سے ملنے چلی جائے۔ ویسے بھی ہمارے نانا کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، تو امی کو وہاں جانے میں کچھ زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اس بار خالہ نے ہمیں اسپیشل اپنے گھر آنے کی دعوت دی، تو میری تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ میں اب اٹھتے بیٹھتے امی سے ضد باندھنے لگی تھی۔ یہ پہلی بار تھی کہ میں کسی صورت نہیں مان رہی تھی، اور امی کو بار بار کہتی کہ بس مجھے ایک بار آپ شہر لے جائیں، میں دیکھوں تو صحیح شہر کیسا ہوتا ہے۔ سنا ہے وہاں پر بہت بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں، وہاں لوگوں کے بڑے بڑے پکے مکان ہوتے ہیں، تو مجھے یہ سب دیکھنا ہے۔ تو امی میری بات سن کر ہنس پڑتی اور کہتی تم تو بالکل باولی ہو گئی ہو۔ تو میں رونے والی شکل بنا کر کہتی امی آپ کسی طرح سے ابا سے بات کریں نا، پھر ایسا موقع کہاں ملے گا، اور اگر آپ نہیں جائیں گی تو سوچیں خالہ کو کتنا برا لگے گا۔ اس کے علاوہ ان کا کون ہے جن سے وہ صلاح مشورہ لے سکے۔ تو امی میری بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کی بہن کے گھر جانے کا سن کر ابا کسی صورت بھی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے انہوں نے میرے تایا جان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ تایا جان نے جب امی کی بات سنی تو جانے کیسے ان کے دل میں رحم آ گیا۔ انہوں نے امی سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیں شہر بھیجنے کا انتظام کریں گے، اور پھر انہوں نے اپنی زبان کا پاس رکھا۔ اس دوران ابا نے خوب واویلا کیا، امی کو ڈرایا دھمکایا، لیکن تایا جان کی وجہ سے ابا کی زیادہ دال نہ گل سکی، اور تایا جان مجھے اور امی کو لے کر شہر روانہ ہو گئے۔ جس دن ہم شہر کے لیے اپنے گاؤں کے کچے پکے راستوں سے نکل کر ہائی وے پر آئے تو میری خوشی تو دیدنی تھی۔ میں گاڑی کی ونڈو سے گزرتے ہوئے ہر منظر کو انتہائی ندیدوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ میں نے پہلی بار امی کے چہرے کو خوشی سے تمتماتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں ایک ٹھنڈک سی پڑ گئی، کیونکہ میں نے برسوں بعد اپنی اماں کو اتنا مطمئن اور پرسکون دیکھا تھا۔ ہمیں خالہ کے گیٹ کے سامنے اتار کر تایا جان واپس چلے گئے تو امی افسوس ہی کرتی رہ گئی کہ میرے خاندان میں صرف میری بہن ہی ہے
اور میرے سسرال والے اس کے ساتھ بھی سلام دعا رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ حالانکہ میری خالہ اچھے گھرانے میں بیاہ کر گئی ہوئی تھی۔ ان کا گھر ایک پوش علاقے میں تھا۔ گھر میں 2 منزلہ اور انتہائی کشادہ تھا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں گاؤں کے کچے گھر اور تنگ اور کچی گلیاں دیکھی تھیں، لیکن یہاں کا ماحول دیکھ کر تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ گئیں۔ ہمارے آنے کے دوسرے دن ہی لڑکے والے میری خالہ زاد کو دیکھنے گئے تو امی کی مشاورت سے خالہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ پکا کر دیا۔ ہفتے کے اندر اندر منگنی کی ایک چھوٹی سی تقریب کا ذکر جب لڑکے والوں نے کیا تو خالہ نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ اگر منگنی کی باقاعدہ رسم کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ امی تو مزید رکنا نہیں چاہتی تھیں، لیکن خالہ نے امی کو زبردستی روک لیا کہ اب منگنی کی رسم کے بعد ہی گھر جائیے گا، تو امی مان گئی۔ منگنی کی تیاریاں دھوم دھڑکے سے جاری تھیں۔ خالہ کا بڑا بیٹا جو آرمی میں تھا وہ بھی آ گیا، جو دکھنے میں کافی سنجیدہ طبیعت کا مجھے لگا۔ سوائے سلام دعا کے علاوہ ہماری کوئی بات نہ ہو سکی۔ دوسرا منگنی کے ہنگامے کی وجہ سے اس طرف خیال بھی نہ گیا۔ منگنی کی تقریب شام کو رکھی گئی۔ ہم سب کزن تیار ہونے لگی کہ اس دوران مجھے میرے موبائل پر زین کی کال مسلسل آنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ زین مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ گاہے بگاہے وہ اپنے جذبات کا اظہار مجھ سے کر جاتا تھا، لیکن میں نے کبھی اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ میں بھی اسے چاہتی ہوں۔ اس کی بار بار کال کا سلسلہ جب نہ تھما تو میں نے اس کی کال پک کر لی تو زین کی باتیں سن کر میں بے حد حیران رہ گئی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں بلا رہا تھا۔ مجھے اس کا یوں اپنے کمرے میں بلانا بالکل بھی اچھا نہ لگا، تو میں نے اسے صاف صاف منع کر دیا کہ میں تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتی۔ تمہیں جو بات بھی کرنی ہے وہ یہاں پر آ کر سب کے بیچ میں کرو۔ لیکن وہ نہ مانا تو میں آہستہ سے کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا وہ اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑا ہے اور مجھے اشارے سے اپنی طرف آنے کا کہہ رہا ہے۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب گئی تو اس نے پہلی بار کھل کر میرے خوبصورتی کی تعریف کی اور مجھے بازو سے پکڑ کر اندر کمرے میں لے جانے کی کوشش کی، تو میں نے سختی سے اپنا ہاتھ اس سے چھڑا لیا اور قدرے غصے سے اس سے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو میری بات سن کر وہ غصے سے بولا، اس رات بھی تو تم میرے کمرے میں آ گئی تھی، تو آج کیا مسئلہ ہے؟ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے اس کی بات سن کر شدید غصہ آ رہا تھا، لہٰذا میں نے لحاظ اور مروت ایک طرف رکھتے ہوئے اسے انتہائی تنبیہ انداز میں سمجھایا کہ اس رات میں نیند میں چل کر تمہارے کمرے کے اندر آئی تھی۔ نیند میں چلنا ایک بیماری ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ اس بیماری کی آڑ میں مجھ سے اس طرح کے غلط تقاضے مت کرو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم مجھ سے کتنی گھٹیا بات کر رہے ہو۔ میں اگر تمہارے کمرے میں چلی جاؤں تو گھر کے باقی لوگ کیا سمجھیں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ میری بات سن کر زین کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہ کی اور واپس اپنی کزنز کے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن جو ہی میں کمرے میں داخل ہوئی مجھے اپنے موبائل پر کافی سارے نوٹیفیکیشن ملے۔ میں نے فوراً اپنا واٹس ایپ کھولا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ زین نے اس رات جب میں نیند کی حالت میں چل کر اس کے کمرے میں گئی تھی اور اس کے بستر پر لیٹ گئی تو اس نے میری تصویریں کھینچ لی تھیں، اور یہ تصویریں اس نے مختلف زاویوں سے لی تھیں۔ کئی تصویروں میں تو وہ میرے قریب بیڈ پر لیٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ان تصویروں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں نے مذاق میں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور اسے تصویریں کھینچنے کی اجازت دے رہی ہوں۔ یہ انتہائی بیہودہ تصویریں تھیں جسے اگر کوئی بھی دیکھ لیتا تو یقیناً مجھے جان سے مار دیتا۔ مجھے اور تو کسی کی پرواہ نہیں تھی، لیکن میں یہ بات جانتی تھی کہ میری ماں اگر ان تصویروں کو دیکھ لے گی تو وہ اسی وقت ہارٹ اٹیک سے مر جائے گی، کیونکہ میں اس کی امید تھی جس کے سہارے انہوں نے اپنی زندگی کے انتہائی تلخ ایام گزارے تھے۔ میں اپنے ہاتھوں اپنی جیتی جاگتی ماں کے مرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تصویریں دیکھنے کے بعد میری حالت انتہائی پتلی ہو گئی۔ میں فوراً باہر نکلی
تو زین ابھی تک اپنے کمرے کے دروازے کے آگے کھڑا تھا اور اب اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میں دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئی اور رونے لگی کہ تم نے میری تصویریں کھینچ کر اچھا نہیں کیا، تم مجھے بے عزت کرنا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ تم خود بھی بہنوں والے ہو۔ اگر مجھے ذلیل کرو گے تو مکافات عمل بھی اسی دنیا میں ہوتا ہے، تم بھگتو گے، یاد رکھنا۔ تو میری بات سن کر وہ ایک دم سے گھبرا گیا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا، تم فکر مت کرو، میں یہ تصویریں ویسے ہی کھینچ لی تھیں، میں ڈیلیٹ کر دوں گا، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھ سے شادی کرو گے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان تصویروں کو دیکھ لینے کے بعد زین میرے دل سے ہی اتر گیا تھا۔ وہ سچے جذبے جو میں نے کبھی اس کے لیے محسوس کیے تھے اب میرے ہاتھ میں نہیں آ رہے تھے۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں اس کے لیے ایک نفرت سی بھر گئی تھی، لیکن یہ وقت نہیں تھا کہ میں اس کا اظہار کرتی۔ لہٰذا میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن یہ تصویریں ڈیلیٹ کر دو۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت انہیں ڈیلیٹ کر دے گا، تو میں مطمئن ہو گئی۔ منگنی کی تقریب ختم ہونے کے اگلے دن ہی ہم واپس گاؤں آ گئے، لیکن میرے دل و دماغ میں ابھی بھی زین کی وہ کھینچی ہوئی تصویریں قیامت برپا کر رہی تھیں۔ زین مجھے ہر دوسرے تیسرے دن کال کرتا تو میں نے تنگ آ کر اپنی سم ہی بدل لی۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس سے بات کروں، میں اس سے متنفر ہو گئی تھی۔ لیکن ایک دن جب میں کالج سے گھر واپس آئی تو خالہ کی آواز سن کر میں ٹھٹک گئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو خالہ اپنے بڑے بیٹے علی کے ساتھ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی جب مجھے خالہ اور ان کے بیٹے کے آنے کا مقصد پتہ چلا تو میرے تو چھکے ہی چھوٹ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالہ علی کے لیے میرا رشتہ لے کر آئی تھی، حالانکہ زین نے کہا تھا وہ ہمارے گھر اپنی امی کو بھیجے گا۔ تو یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ زین کی جگہ خالہ علی کا رشتہ لے کر آ گئی۔ امی نے جب علی کے حوالے سے مجھ سے پوچھا تو پتہ نہیں کیوں میں انکار نہ کر پائی، اور یوں ایک ماہ کے اندر اندر میری شادی علی سے ہو گئی اور میں اس کی دلہن بن کر خالہ کے گھر آ گئی۔ لیکن یہاں آ کر میں ہر وقت زین سے ڈرتی رہتی تھی۔ مجھے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ زین کہیں ان تصویروں کا ذکر علی سے نہ کر دے۔ اگر اس نے وہ تصویریں علی کو دکھا دی میں تو کہیں منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہوں گی۔ میں جب سے بیاہ کر خالہ کے گھر آئی تھی تب سے ہی زین نے کبھی بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ ایک دن جب گھر میں کوئی بھی نہیں تھا تو اس نے مجھے کہا کہ تم نے علی سے شادی کر کے اچھا نہیں کیا، بہتر ہے کہ تم علی سے طلاق لے لو۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں اس کی طرف ہکا بکا دیکھنے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگاؤں، لیکن میں اپنی سوچ کو عملی جامہ نہ پہنا سکی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے اور زین کے درمیان بات مزید بگڑے۔ جب اسے میرے اور اپنے رشتے کا پاس ہی نہیں ہے تو یقیناً وہ میری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میرا گھر تو ابھی بسے ہوئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے۔ اگر خدا نخواستہ علی کو ان تمام باتوں کا پتہ چل گیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ میں یہ بات سوچ سوچ کر پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ تمام فرار کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ زین مجھے گاہے بگاہے اب تنگ کرنے لگا تھا۔ وہ بار بار جب بھی موقع ملتا مجھے علی سے طلاق لینے کا کہتا، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ علی جیسے سمجھدار اور خوبصورت خاوند کو قسمت والیوں کو ملتے ہیں۔ میں انہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، ہاں البتہ مر سکتی تھی۔ میں نے کئی بار خودکشی کرنے کا سوچا، لیکن پھر امی کا سوچ کر اپنا ارادہ بدل لیا، کیونکہ وہ مجھے دیکھ دیکھ کر جی رہی تھی اور میں ان سے جینے کا آسرا نہیں چھین سکتی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس مسئلے سے کیسے نکلوں، کیونکہ زین اب مجھے دھمکی دینے لگا تھا کہ اگر میں نے جلد از جلد علی سے طلاق نہ لی تو وہ میرا سارا کچا چٹا کھول کر علی کے سامنے رکھ دے گا۔ میں بے حد پریشان تھی، سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ معاملہ کس سے ڈسکس کروں۔ امی کو تو بتا نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی بیمار تھی، خالہ سے بھی یہ بات نہیں کر پا رہی تھی، اور علی سے تو بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
میں عجیب دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک رات زین میرے کمرے میں آیا اور اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ اس نے وہ کاغذات میرے سامنے رکھے اور کہا کہ انہیں پڑھے بغیر دستخط کر دو۔ تو میں نے پوچھا یہ کیسے کاغذات ہیں اور میں کیوں ان پر دستخط کروں؟ تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ جانے کیوں مجھے اس پر ایک دم سے شک ہونے لگا۔ میں نے اس سے کہا میں ہرگز ان کاغذات پر دستخط نہیں کروں گی، پہلے مجھے پڑھنے دو کہ یہ ہے کیا، یا پھر مجھے تم خود بتاؤ کہ یہ کاغذات کیسے ہیں۔ میری بات سن کر وہ ایک دم غرا کر بولا تم ان پر دستخط کر رہی ہو یا نہیں، مجھے صاف صاف بتا دو۔ تو میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ میں عجیب ششپنج میں پڑ گئی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں۔ میں کوئی جاہل یا ان پڑھ نہیں تھی کہ بلا سوچے سمجھے ان کاغذات پر دستخط کر دیتی، لیکن میں نے انتہائی اطمینان سے انکار کر دیا۔ تو وہ ایک دم میری بات سن کر بھر گیا اور اس نے کہا کہ اگر تم ان کاغذات پر دستخط نہیں کرو گی تو میں تمہاری ساری حقیقت تمہارے شوہر کو بتا دوں گا اور وہ 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا تمہیں طلاق دے کر دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دے گا۔ اس کی بات سن کر میں تھر تھر کانپنے لگی اور پھر کانپتے ہاتھوں کے ساتھ میں نے پین پکڑا اور جہاں جہاں اس نے کاغذ پر دستخط کرنے کو کہے میں نے کر ڈالے۔ وہ کاغذات لے کر فوراً کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ میں رونے لگی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، نہ جانے یہ کیا تھا جس پر اس نے مجھ سے دستخط لیے ہیں۔ میں دل ہی دل میں اپنی شادی شدہ زندگی کے لیے دعائیں کرنے لگی کہ بچپن سے لے کر اب تک میں نے کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی، اب خدا خدا کر کے مجھے ایک خوشی کا ٹھکانہ ملا ہے تو اس کے بھی چھن جانے کا ڈر مجھ پر مسلط ہو گیا ہے۔ میں نے جائے نماز ڈالی اور سجدے میں سر رکھ دیا، کیونکہ اس وقت سوائے اللہ کے مجھے اور کوئی ایسا ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا جو مجھے اس مشکل سے نکالے۔ میں سجدے میں سر رکھ کر رو رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا، تو میں نے فوراً سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا علی میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اچانک مجھے ان کے ہاتھ میں کاغذات نظر آئے تو میرا دل کانپنے لگا۔ انہوں نے وہ کاغذات میرے سامنے پھینک دیے اور کہا یہ کیا ہے؟ میں نے جیسے ہی وہ کاغذات کھول کر پڑھے تو میرا جسم بے جان ہو گیا، کیونکہ وہ طلاق کے کاغذات تھے اور ان پر میرے دستخط ہوئے تھے۔ میں نے ان کاغذات کو لے کر سکتے زدہ حالت میں بیٹھی ہوئی تھی کہ علی کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے؟ کیا تم مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں ہو؟ اگر ایسا تھا تو پھر تم نے شادی کی حامی کیوں بھری؟ تم انکار بھی تو کر سکتی تھی۔ شادی کوئی زبردستی کا رشتہ تو نہیں ہوتا نا۔ وہ باتیں کر رہے تھے اور آنسو میری آنکھوں سے نکل کر میرے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں نے ایک دم وہ کاغذات پھاڑ ڈالے اور ان کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ مجھے آپ سے طلاق نہیں چاہیے، میں ان کاغذات پر دستخط نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کاغذات پر مجھ سے زین نے زبردستی دستخط کروائے ہیں، لیکن یہ دستخط میں نے جان بوجھ کر صحیح نہیں کیے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو علی نے فوراً وہ کاغذات زمین سے اٹھائے جو میں نے پھاڑ کر پھینک دیے تھے۔ انہوں نے پھٹے ہوئے کاغذات کو غور سے دیکھا تو اس پر سائن کچھ عجیب سا ہوا تھا۔ ہاں واقعی یہ تو تمہارا سائن نہیں ہے، نکاح نامے پر تمہارا جو سائن ہے اسے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ زین نے تم سے یہ سب ایسے کاغذات پر سائن کیوں لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے ڈرتے ڈرتے اس رات کا تمام معاملہ ان کے سامنے رکھ دیا اور ان سے کہا کہ میری نیند میں چلنے کی عادت ہے اور اسی عادت کی وجہ سے میں اس مسئلے میں پھنس گئی ہوں۔ زین نے میری تصویریں کھینچ لی تھیں اور اب وہ مجھے ان تصویروں کی وجہ سے بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آپ سے طلاق لے لوں تاکہ وہ مجھ سے شادی کر سکے۔ میری بات سن کر علی کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آنے لگے، لیکن پھر انہوں نے ایک دم خود پر قابو پا لیا اور فوراً اٹھ کر باہر گئے۔ انہوں نے ساری بات اپنی امی کو بتائی تو خالہ نے زین کو گھر سے نکال دیا۔ میں بھی تھر تھر کانپنے لگی کیونکہ خالہ اور علی دونوں ہی غصے میں تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ اب اگلی باری میری ہے۔
تھوڑی دیر کے بعد علی کمرے میں آئے اور انہوں نے مجھے فوراً تیار ہونے کا حکم دیا اور کہا فوراً اپنے کپڑے بیگ میں رکھو۔ ان کی بات سن کر میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو علی میرے ہاتھ کو پکڑے میرے پاس ہی بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں پھر سے رونے لگی تو ایک دم انہوں نے مجھے چپ کروایا اور کہا پگلی، کپڑے رکھنے کا میں نے تمہیں اس لیے کہا تھا کہ میرا ٹرانسفر ہو گیا ہے اور مجھے یونٹ کی طرف سے گھر ملا ہے۔ میں چاہتا تھا تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ ان کی بات سن کر احساس تشکر سے میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔